سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ، اس پہ مقرر فرشتے ہیں، غلاظ شداد، جو بڑے تند خو اور بڑے سخت گیر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، نہیں نافرمانی کرتے اللہ رب العالمین کی جو بھی وہ اس کو حکم دے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ یا ایہا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا، انما تجزون ما کنتم تعملون، بلا شبہ تمہیں بدلہ دیا جائے گا اسی کا جو تم کرتے رہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خواتین کو تربیت دینے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے چند آیات نازل فرمائی، جن میں ازواج مطہرات کی ایک معمولی لغزش پہ محبوبانہ خطاب ہوا اور ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ تم اپنی قسمت پہ نازاں تو ضرور ہو، لیکن یہ مت سمجھو کہ اللہ یا اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا محتاج ہے، بلکہ اللہ پاک اگر چاہے اپنے محبوب کے لیے تم سے بہتر، اعلیٰ اخلاق والی، صفات والی وہ ازواج مطہرات کو بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ازواج مطہرات جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان چھڑکتی تھی، مخلص تھی، انتہائی محبت رکھنے والی تھی، جو لغزش بھی ہوئی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی ہوئی، وہ اس تربیت سے بہت زیادہ محتاط ہو گئی۔ اسی طرح کی آیات اور تربیت کا حکم اللہ پاک نے عام ایمان والوں کو اپنے گھرانوں کے متعلق فرمایا۔ یہ تو تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، اب باقی جو گھرانے ہیں ایمان والے، میں اور آپ، ہم اپنے گھرانوں کے متعلق کیا کہیں؟ ہماری ازواج ہیں، ہمارے بچے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ پاک نے
مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو اس کے اپنے اہل و عیال کے متعلق تربیت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس کا مخاطب ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہے، ہر مومن ہے، ہر کلمہ گو وہ اس آیت کا مخاطب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مخاطب بنا کر قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس آگ کا ایندھن کوئی اور چیز نہیں، کوئی پٹرول نہیں، کوئی کوئلہ نہیں، کوئی لکڑی نہیں، بلکہ اس آگ کو جلایا ہی انسانوں اور پتھروں سے جائے گا۔ اس آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو بچانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان ایسے اعمال اختیار کرے جن کے کرنے سے آگ سے بچتا ہے، اور ایسے اعمال سے بچے جن کے کرنے سے آگ کا مستحق بنتا ہے۔ لیکن اپنے گھرانے کو کیسے بچائے؟ اپنے اہل جس میں بیوی بھی داخل، بچے بھی داخل، ان کو کیسے بچائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھرانے کو اس بات کا حکم کرے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس بات سے منع کرے جس سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا۔ یعنی اپنے اہل و عیال میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے ان کو روکے۔ دوسری جگہ حدیث پاک میں بخاری و مسلم میں موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے۔ راعی کا معنی نگران، حاکم، چرواہا۔ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، حاکم ہے، نگران ہے، اور کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی رعایا اور اس کی پبلک کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ سے پوچھا جائے گا اولاد کے متعلق کیا کیا، اولاد کو دین سکھایا نہیں سکھایا، ان کو صحیح راستے پہ چلایا یا نہیں چلایا، یہ باپ سے سوال ہوگا۔ اولاد سے سوال ہوگا کہ ہاں بھئی تمہارے باپ نے جب تمہیں دین کی طرف لانے کی کوشش کی تو تم نے کیا جواب دیا، اولاد سے بھی یہ پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رحمت نازل فرمائے اس انسان پر۔ کتنی بڑی دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں۔ آج انسان کبھی کسی بزرگ کو کہتا ہے، کسی استاد کو کہتا ہے، کسی بڑے کو کہتا ہے، والدین کو کہتا ہے میرے لیے دعا کریں، لیکن قربان جائیں اس انسان پہ جس کے لیے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ رحمت نازل کرے اس انسان پر جو اپنی اولاد کو کہتا ہے میرے بچوں نماز، میرے بچوں روزہ، میرے بچوں پڑوسیوں کا خیال، میرے بچوں اپنے علاقے کے یتیم مسکین کا خیال۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی اولاد کو ان باتوں کی تربیت دیتا رہتا ہے اللہ اس پہ رحمت نازل فرمائے۔ اور ایک حدیث پاک میں جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ سب سے زیادہ قیامت کے دن جس شخص کو عذاب ہوگا، یہ میرے بھائیوں بڑے غور اور توجہ سے سننے والی بات ہے، فرمایا قیامت کے دن
سب سے زیادہ جس شخص کو عذاب ہوگا وہ شخص ہوگا جس نے اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھا، جو اپنی اولاد کی دینی تعلیم، دینی تربیت نہ کر سکا۔ فرمایا یہ انسان سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے اپنی آج اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بے دینی سے بچانا، فتنوں سے بچانا اور ان کو بے حیائی، بے شرمی سے بچانا، یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ کم از کم آخری درجے میں کہنا سننا، ترغیب کے ساتھ، ترہیب کے ساتھ، کبھی لالچ دے کے، کبھی ڈراوا دے کے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے اپنے بچوں کو دین کے سیکھنے کی طرف لانا، یہ ہر والد کی، ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور بیویوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، یہ قرآن کریم کا حکم ہے۔ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی اب آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کس آگ سے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی اس آگ کو جلایا ہی انسانوں سے جائے گا، اس آگ کو جلایا ہی پتھروں سے جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ تیز ہے، یعنی دنیا کی آگ جو آگ ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، اس آگ کو 70 درجہ اور اس کو جو ہے ہیٹ دی جائے، گرم کیا جائے تو وہ جہنم کی آگ بنتی، کتنی سخت اور کتنی شدید آگ ہوگی۔ پھر اس جہنم کے اندر جب انسانوں کو ڈالا جائے گا، کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو دنیا میں بے ایمانی کی حالت سے میں چلا گیا، کوئی اس کو بچانے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے تبلیغ کریں۔ تو آپ نے اپنے گھرانے کو، اپنی بچیوں کو، اپنے پھوپھیوں کو، اپنے چچاؤں کو جمع کیا اور سب کو فرمایا کہ ایمان حاصل کرو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایمان قبول کرو، اللہ کو اپنا ایمان اور اعمال پیش کرو، ورنہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان دنیا سے بے ایمانی کی حالت میں گیا تو یقین کریں کوئی اس کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں ایمان کی حالت میں جائے گا، گناہگار ہوگا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سفارش کریں گے، ضرور شفاعت کریں گے۔ ریاض الجنہ میں آپ جائیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ریاض الجنہ کے گیٹ میں سے ایک گیٹ پہ لکھا ہوا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ کے محبوب ان کی سفارش کریں، لیکن ایمان ضروری ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ اولاد اور نسل ایمان سے ہی محروم ہو گئی تو پھر اللہ کے محبوب بھی بچا نہیں سکتے، میں اور آپ کس کھیت کی ہوگی۔ اس لیے آج وقت ہے اپنی اولادوں کے ایمان کو محفوظ کریں، ان کو فتنوں سے بچائیں، ورنہ وہ آگ ان کا مقدر بنے گی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں اس کو جانا پڑا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، وہ صفائی کے بعد پھر جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے بلا عذر، کوئی وجہ نہیں، کوئی اس کو مسئلہ نہیں، نہ بیماری، نہ سفر، نہ اور کوئی ایسا مسئلہ، جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو مستحق وہ اس چیز کا ہے کہ 2,88,00,000 سال
وہ جہنم میں جلے۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے تو اس پہ کون سی کوئی پابندی ہے، لیکن مستحق وہ اس کا بن جاتا ہے۔ آج ہم ذرا دیکھیں، اپنی اولادوں کا جائزہ لیں، اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں، کتنے نمازی ہیں۔ ہم خود نماز کے لیے اٹھ کے آ گئے، لیکن بچوں کی نماز کی فکر نہ کی۔ اس کے ہم ذمہ دار ہوں گے، اس کی ہم سے پوچھو گے۔ اس لیے اپنے گھرانے کو بھی نماز کی طرف لانا، بچوں کو نماز کی طرف لانا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اللہ فرماتے ہیں اس آگ پہ پہرا کن کا ہے؟ وہ فرشتے جن کو سورۃ العلق میں زبانیہ کا نام دیا گیا، سندع الزبانیہ، زبانیہ فرشتے مقرر ہیں جہنم پہ۔ اور وہ کیسے ہیں؟ ان کی صورت کیسی ہے؟ فرمایا غلاظ، سخت چہروں والے، بڑے خوفناک چہرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب بندہ نیک انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں۔ 500 فرشتہ آتا ہے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں جنت کی الگ بشارت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اس کو کوئی اور نعمت نہ بھی ملے، یہ فرشتوں کی زیارت اور اس کا اعزاز و اکرام، یہی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور جو انسان بد کردار اور بے ایمان ہوتا ہے، اس کی جب موت کا وقت آتا ہے تو 500 فرشتے آتے ہیں، اور ہر فرشتہ انتہائی خوفناک شکل میں ہوتا ہے، انتہائی خوفناک۔ اور فرمایا کہ اس کے ہر ایک کے ہاتھ میں جہنم کا ایک الگ عذاب ہوتا ہے۔ اگر فرمایا اس کو اور کوئی بھی سزا نہ ملے تو موت کے وقت اس کے لیے یہی سزا کافی ہے۔ ایسے تند خو چہروں والے، خوفناک شکلوں والے فرشتے، اور فرمایا ان کی طبیعت شداد، بڑی سخت ہے، چہرے کے بھی سخت، مزاج کے بھی سخت۔ اور پھر ان کی صورتحال یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے امر کی بال برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ آرڈر کے پابند ہے۔ جیسے ہمارے یہ کہہ رہے تھے جی کیا کریں جی مجبور ہے، وہ تو آرڈر آیا ہے۔ فرشتوں کے یہاں کا آرڈر تو لوگ بدل سکتے ہیں، رشوت لے کے، سفارش سے، اور بڑی تگڑی سفارش آ گئی، لیکن فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق اللہ کے حکم سے ایک بال برابر بھی انحراف نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب وہ فرشتے یوں سمجھے کہ ایسے ہوں گے کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کسی پہ ترس نہیں آئے گا، کسی پہ رحم نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا پٹائی کرو تو وہ شروع ہو جائے گا۔ ایسے عذاب سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے۔ کوشش کریں گے نا سب اس کی انشاءاللہ۔ اب روزانہ صبح نماز کے لیے آتے ہیں، اپنی بچوں کی محنت کر کے، سماجت کر کے ان کو بھی لائیں، رات کو بٹھا کے سمجھائیں کہ وہ باقی چیزیں سب اپنی جگہ، لیکن نماز اور مسجد کی حاضری یہ سب پہ لازم۔ اگر گھر کا ہم ماحول ایسا بنائیں تو بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے بچے اتنے بھی بگڑے نہیں کہ نماز کا کہیں تو وہ پھر بھی ہماری نافرمانی کرے۔ ہاں اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو کم سے کم ہماری ذمہ داری تو پوری ہو جاتی۔ باقی جو انسان بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے گیا، اللہ ان کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر مت کرو۔ جب بے ایمانی کی حالت میں آخرت میں پہنچیں گے اللہ فرمائے کہ یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دنیا میں کہہ رہے تھے جی مجبوری ہے جی، کپڑے ٹھیک نہیں ہے جی، ہم تھکے ہوئے ہیں جی، ہم بیمار ہیں جی، اللہ فرماتے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اب سب عذر ختم۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو کرتے رہے ہو اسی کا بدلہ ملے گا، جو اعمال کر کے آئے ہو وہی بھگتنے پڑیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی قرآن کریم کی سب سے سخت ترین آیت یہ ہے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے نظر آئے گی، ایک ذرے کے برابر نیکی اور بھلائی کی ہوگی وہ بھی سامنے نظر آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گھرانوں کی صحیح تربیت کر سکیں، ان کو دین پہ لا سکیں، ان کو مسجد اور نماز پہ لا سکیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی ایسی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها